اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہم خبر ہے جی، اور اہم خبر یہ ہے کہ الیکشن کے بعد پہلی کور کمانڈر میٹنگ کا انعقاد ہو گیا ہے، اور اس کے اندر اتنے کھلے الفاظ کے اندر میں نے کور کمانڈر کانفرنس کی پریس ریلیز آتے ہوئے نہیں دیکھی، لیکن اس کا کوئی اثر بھی ہے یا نہیں ہے۔ وہ جنرل چراغ صاحب جو ہیں، جن کا میرا خیال ہے داماد ہے کہ صاحبزادہ پی ٹی آئی کے ووٹوں سے جتوایا گیا ہے، پی ٹی آئی کی ٹکٹ سے جتوایا گیا ہے، ان کی بھی بے روزگاری ختم کر دی ہے جناب حافظ صاحب نے۔ حافظ صاحب ویسے ساڈے علاوہ تسی سارے دی بے روزگاریاں ختم کر دیتیاں ہیں۔ ہم ٹھہرے، میرا مطلب ہے کہ آپ کے سویلین ہیدی خان، ٹھیک ہے، تو ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہم اگر آپ کی تعریف و توصیف کے کلابے نہ ملائیں تو چتر وطر مار دینے چاہیے ہم جیسے لوگوں کو۔ لیکن اب دیکھیں نا، جرنیل صاحب 5 لاکھ روپیہ پینشن بھی کوٹیں گے، گاڑی شاڑی بھی ان کو ملی ہوتی ہے، ایک جرنیلوں کا گھر بھی ملتا ہے، بہت شاندار بنگلہ ہوتا ہے، میرے خیال 2 کنال کا ہوتا ہے وہ، یا ہاں 2 کنال کا ہوتا ہے، ہاں میں 1 2 3 4 5 6 گھروں میں گیا ہوں تو اتنا ایک ہوتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ جو ٹاپ کا جرنیل ہو اس کو شامی روڈ پہ ملتا ہے، جو ڈاڈا جرنیل ہو، جو ماٹھا جرنیل ہو اس کو دور دراز کسی علاقے میں دیا جاتا ہے میرا مطلب ہے۔ تو وہ اس کے باوجود وہ گھر میں بے روزگار بیٹھے ہوتے ہیں، تو پھر حافظ صاحب نے کہا کہ بہت ضروری ہے ان کی بے روزگاری ختم کی جائے۔ تو اس میں یہ تقسیم نہیں ہے کہ وہ یوتھڑ ہے یا نان یوتھڑ ہے، نہیں، اس میں یہ تقسیم ہے کہ وہ او ٹی ایس سے یا کاکول ہے جی۔ تو بہرحال جی پریس ریلیز آ گئی ہے، تو میں نے کہا کہ آپ کی خدمت میں عرض کر دی جائے۔ بہت ہی سخت زبان اس کے اندر استعمال ہوئی ہے، لیکن اس پریس ریلیز سے ایک اور بھی لگتا ہے مجھے، لیکن وہ میں تجزیہ بعد میں پیش کرتا ہوں۔ پہلے میں ہر پریس ریلیز حرف بحرف پڑھوں گا، گستاخی نہ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو لے جناب، لو جی۔ آرمی چیف سید عاصم منیر شاہ صاحب کی زیر صدارت 263ویں کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے، اور اس کانفرنس کے اندر کہا گیا ہے کہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے دشمن قوتوں کے اشارے پر کام کرنے والے تمام دہشت گرد، اس کے اندر ڈیجیٹل دہشت گرد بھی شامل ہیں، اس کے اندر ٹی ٹی پی جیسے بندوق بردار بھی شامل ہیں، ویسے دونوں ایک ہی ہیں لیکن ڈیجیٹل دہشت گرد بھی شامل ہیں اور یہ بھی ہے دہشت گرد شامل ہیں، ان کے سہولت کاروں اور ان کی حوصلہ افزائی کرنے والے عناصر کے خلاف ریاست مکمل طاقت کے ساتھ نپٹے گی۔ فورم نے اس بات پر تشویش کا اظہار کیا کہ کچھ مخصوص مگر محدود سیاسی عناصر، مخصوص مگر محدود، پی ٹی آئی محدود ہو گئی ہے نا، سوشل میڈیا اور میڈیا کے کچھ سیگمنٹ، ٹھیک ہے، ایسا ڈیول بھی آ گئے، لیکن ہم تو ظاہر اچھے بچے ہیں نا جی، ہم تو ایسی کوئی بات کرتے ہی نہیں ہیں جس سے میرا مطلب ہے کہ ادارے کی شان و شوکت کے اندر کوئی ہو وہ، ٹھیک ہے، اور کہ کچھ سیگمنٹ کی طرف مداخلت کے غیر مصدقہ الزامات کے ساتھ پاکستان کی مسلح افواج کو بدنام کر رہے ہیں، جو انتہائی قابل مذمت ہے۔ پی ٹی آئی کا بیانیہ ہے نا کہ فوج نے یہ انتخابات جو ہیں اس کے نتائج اپنی مرضی کے مرتب کروائے ہیں، تو اس کو کھلے الفاظ کے اندر کیا گیا ہے۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ گڈ گورننس، معاشی بحالی، سیاسی استحکام اور عوامی فلاح و بہبود جیسے حقیقی مسائل پر توجہ مرکوز کرنے کی بجائے ایسے مفاد پرست عناصر کی پوری توجہ اپنی ناکامیوں کو پس پشت ڈال کر سیاسی عدم استحکام اور غیر یقینی صورتحال پیدا کرنے پر مرکوز ہے۔ ظاہر ایک ہی قوت ہے جو یہ کام کرنے میں مصروف ہے، اور اس کا نام ہے یوتھرز اینڈ یوتھرینز، ٹھیک ہے۔ فورم نے اس بات پر یہ یوتھر اور یوتھر والا فکرہ میں اپنے کو وضاحت کی تھی کہ کون کدے والا اشارہ ہے، ایدے والا اشارہ جی۔ فورم نے اس بات پر زور دیا ہے کہ غیر آئینی اور بے بنیاد سیاسی بیان بازی اور جذباتی اشتعال انگیزی کا سہارا لینے کی بجائے ثبوت کے ساتھ مناسب قانونی عمل کی پیروی کی جائے۔ اے بھلا کدے والا اشارہ ہے؟
شاندانہ گلزار اشارہ جے وہ جو مائی دے منہ چاندی بولی جاندی، ٹھیک ہے نا. یہ الیکشن سے پہلے نا اس کو ٹی وی وغیرہ بلایا کرتے تھے، لیکن یہ پاگل پن کا شکار ہے شاید یہ خاتون، یا ذہنی عدم توازن کا شکار ہے کہ یہ ٹی وی پہ بھی بیٹھ کے بہت کچھ بول دیا کرتی تھی، تو پھر انہوں نے بند گیا کوئی مائی جو کچھ چاہے منہ چ بول جاندی جے، وہ لہٰذا انہوں پرے پرے رکھو ہیں. میرا مطلب ہے کہ ساریاں حدیں ہی کراس کر جاندی ہے. تو وہ ڈارلنگ ہے جی اس وقت، میرا مطلب ہے پی ٹی آئی کی. مطلب دیکھو پی ٹی آئی کو کیسی کیسی ڈارلنگز ملتی ہیں. مطلب شاندانہ گلزار سے لے کے اور وڑگیا والا کی نام ہے ہوتا میر شیر افضل خان مروت، ٹھیک ہے، وہ سنے چپیڑاں پہ آئی ہیں قومی اسمبلی چ، اور ماریاں بھی ایم کیو ایم نے، اور بیپر دے کہن تے ماریاں جے پائن نورین سلیم جنجوہ دے کہن تے ماریاں جے. انہوں نے کیا سی کہ بھائی لوگوں سے پنگا نہیں لینے کا ورنہ پھر جو ہے بعد میں رونے کا نہیں. تو انہوں نے کہا میں کیا سی نا کہ بھائی لوگوں نے پنگا نہیں لینا، وہ تقریر کرن دے تقریر کرن دیو. اب یہ راوی اس کے بارے میں خاموش ہے کہ چپیڑے ماری کس نے، کیونکہ ایم کیو ایم والے جو ہیں وہ اس بندے کا نام ابھی تک پتہ نہیں چل رہا. خیر اینی ہو. تیسرا پیرا ہے جی سمگلنگ، ذخیرہ اندوزی، بجلی چوری، ون ڈاکومنٹ رجیم اور تمام غیر قانونی تارکین وطن کی باعزت اور محفوظ وطن واپسی سمیت تمام غیر قانونی سرگرمیوں کو روکنے میں بھرپور مدد فراہم کی جائے گی. ایٹ پوائنٹ سیدھا پی ٹی آئی تے حملہ ہے. پی ٹی آئی کے جو ہیں وہ افغان ووٹر ہیں زیادہ تر، اس کے ورکر زیادہ تر افغان ہیں. یہ جو تباہیاں 9 مئی کو پھیری گئی ہیں اس کے اندر سارے افغان ملوث تھے، ٹھیک ہے، اور وہ کاروائی ڈالنے کے بعد نکل بھی گئے. اے بونگے اتھے ہی پھرنڈے سن جڑے پھڑے گئے نے، ٹھیک ہے. یعنی یوتھیوں کے اندر بھی مطلب نیکسٹ لیول کے جو بونگے ہیں وہ یہ لاہوری یوتھی ہیں. وہ آئے، کاروائی ڈالی، نکل گئے. ویسے کرائے کے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، کاروائی ڈالی انہوں نے، سی ڈی ایس لوٹا، کور کمانڈر ہاؤس لوٹا اور نکل لیے یہاں سے، اور پہنچے باجوڑ پھر، اور باجوڑ سے اگوڑ، باجوڑ اور باجوڑ سے اگوڑ. کی کیا بیٹھا کی بہ بیٹھا. تو سمگلنگ، ذخیرہ اندوزی، بجلی چوری، ون ڈاکومنٹ رجیم اور تمام غیر قانونی تارکین وطن کی باعزت اور محفوظ وطن واپسی سمیت تمام غیر قانونی سرگرمیوں کو روکنے کے لیے مدد فراہم کی جائے گی. فورم نے اس امر کا اعادہ کیا کہ اس سلسلہ میں مسخ شدہ ابہام اور غلط معلومات پھیلانے کی بدنیتی پر مبنی کوششیں بالکل بے سود ہیں، جو صرف مذموم سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے منظم مہم کا حصہ ہیں تاکہ 9 مئی کے گھناؤنے کرداروں پر پردہ ڈال سکے. شرکائے کانفرنس نے کہا کہ فورم نے بعض مذموم عناصر کی جانب سے معاشرے میں مایوسی اور تقسیم ڈالنے کے لیے پھیلائی جانے والی منظم، جھوٹی اور جعلی خبروں پر تشویش کا اظہار کیا. لیں جناب، یہ پریس ریلیز تھی جو آج 263ویں کور کمانڈر کانفرنس کے بعد جاری کی گئی. اب مجھے اس پریس ریلیز سے تو یہی لگتا ہے کہ وہ جو آغا صاحب نے اپنا ڈنڈا جو ہے جو تیل کے اندر ڈبو کے رکھا ہوا تھا اور ہر ایک کو کہہ رہے تھے کہ جو کچھ ہوگا قانون کے مطابق ہوگا، اب انہوں نے ڈنڈا خود پھیرنے کی بجائے چاچو کے ہاتھ میں پھڑا دیا. حافظ صاحب، اگر چاچو کی اتنی اوقات ہوتی تو جو کھلے کیسز تھے عمران احمد خان نیازی کے خلاف، وہ کم از کم جو تھے وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں ڈاکٹر توقیر کے ٹیبل پہ نہ رکے رہتے، بلکہ وہ عدالتوں کی شکل دیکھتے. اگر چاچو نے یہ کام کرنا ہوتا تو سیدھی سی گل. اور اگر چاچو نے یہ کام کرنا ہوتا تو پھر وہ جو کیسز تھے ان کے ریفرنسز ان کے 16 ماہ کی حکومت میں بن جاتے، جو نہیں بنے، اور پھر آپ کو کیئر ٹیکرز کو کہنا پڑا کہ یہ کام کریں، اور انہوں نے یہ کام کیا. لیکن انہوں نے جس بھیڑے طریقے سے، جس گندے طریقے سے انہی غلیظ بیوروکریٹ سے کام کروایا جو کہ عمرانائز ہو چکے تھے، عمرانڈوز ہیں، اس کے نتیجے میں ان کیسز کی قسمت کے بارے میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ عمران احمد خان نیازی اس میں سے باعزت طور پر بری ہوگا. لیکن چلیں وہ تو وفاق کا معاملہ ہو گیا نا. اب صوبے کے اندر آپ چن چن کے عمرانڈو بیوروکریٹ اپوائنٹ کروا رہے ہیں، آپ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آپ کروا رہے ہیں.
میں نے کہا بتا دوں، میں تو مخلص ہوں نا جناب کا. آپ جو ہے وہ چن چن کے عمرانڈو بیوروکریٹ اپوائنٹ کروا رہے ہیں. وہ بیوروکریٹ کیئر ٹیکروں نے بھی نہیں لگائے جو آپ کروا رہے ہیں، جن کے کل تک سوشل میڈیا کے اوپر پی ٹی آئی کی طرف سے پی ڈی ایم کی جماعتوں کو گالیاں بکی جا رہی تھیں. ان کی وائف یا ان کے جتنے بھی سالہ پاک یہ وہ سارے ان کے اکاؤنٹ سے، اور وہ ابھی تک انہوں نے ڈیلیٹ نہیں کی، لیکن وہ اپوائنٹ کروائے جا رہے ہیں. میرا سوال سیدھا سادہ ہے بھائی جان، اس سارے معاملے کے اندر پنکی کیڑی ہے تو گوگی کیڑی ہے؟ ٹھیک ہے، اے سیدھا معاملہ. کیونکہ ادھر پنجاب والے کہتے نہیں سانوں نہیں پتا، سانوں تو ادھروں لسٹ آئی ہے کہ اے بندہ ایس پوزیشن تے لا دیو. اور جتنے بھی بندے لگائے گئے ہیں یہ وہ ہیں جنہوں نے رجیم چینج کے بعد پی ٹی آئی چھوڑ دی تھی. یہ بیوروکریٹ وہ ہے، لیکن ان کی فیملیاں ابھی تک یوتھرائٹس جو ہے وہ پھیلانے میں لگی ہوئی ہیں. تو اس لیے مجھے تو ان کے بارے میں ابھی بھی کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں آپ نے پریس کانفرنس کروا دی ہے، یوتھڑ پھر اتھے گا اتھے ہی ہے، یوتھیے وہیں کے وہیں ہیں. آپ نے پریس کانفرنس کروا دی ان سے، اور الیکشن بھی نہیں لڑا، لیکن پارٹی کی کیمپین انہوں نے چلائی ہوئی ہے. یہ بھی وہیں کے وہیں ہیں. 400 ارب روپے کا پیکج اپروو کروا لیا انہوں نے اسکولوں کی بحالی کا، اور جسے کہنا چاہیے وہ چیف سیکرٹری بھی آپ کا ہی نامزد کرتا ہے نا، آپ ہی کا تحفہ ہے سر. تو مطلب کہ انہوں نے 400 ارب روپے میں سے لمبی دیہاڑی لگانی ہے اس کے اندر سے. حالانکہ اس کے اوپر جو کام بی بی کرنے لگی ہے اس کے اوپر ایک آنا بھی خرچ کرنے کی ضرورت نہیں. 3.5 کی کہی ہے انہوں نے، نہیں مانتی. اور ارد گرد انہیں سارے کٹھے کر لینے وہ والے جڑے دیہاڑیاں لگان تے آئے نے یا جڑے یوتھڑ نے. تو دیکھیے اتنی فیکٹریاں ہیں، شوگر ملیں ہیں، ٹیکسٹائل ملیں ہیں، فلور ملیں ہیں، اور میں کئیوں کو جانتا ہوں یہ کام کر بھی رہے ہیں. ان کے 15 کلومیٹر کے ریڈیس کے اندر ان کو کہہ دیا جائے کہ جناب اپنے جننے بھی تواڈے اس ریڈیس دے وچ سکول آندے نے ان کی بحالی، ان کا جھاڑ پونچھ اور ان کی ساری مرمت شرمت کرو نا جی اگلے 6 مہینے دے وچ. شوگر ملوں نے کہا تھا ابھی سیزن چل رہا ہے نا، ابھی اگلے مہینے جا کے نہیں کرشنگ ختم ہو گئی ان کی، تو ان کے پاس بھی واہ پیسے آئے ہوں گے. سر لگا دیں اگلے 6 مہینے کے اندر کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کے تحت، ویسے بھی انہوں نے اس طرح کے کام کرنے ہوتے ہیں. اور دوسری بات جہاں پہ ہے کہ ہاسپٹلز کے اندر دوائیاں مفت ملیں گی، چاچو والا فارمولہ وہ اس کا جو ہے ہاسپٹل کا بورڈ جو ہے وہ ارینج کرے. ہاسپٹل کے اوپر آپ نے ایک گورننگ بورڈ بنایا ہوا ہے نا بڑے ہاسپٹلز کے اوپر، تو وہ ارینجمنٹ کرے، اپنے پاس سے ڈونیشن لے کے آئے اور ایمرجنسی میں دوائیاں مفت ملیں گی. لیکن کی کریے ہوں دھی رانی ساڑی نہیں مانتی، مریم نہیں مانتی. ٹھیک ہے، وہ اس نے اس کے اوپر ان بیوروکریٹ کے کہنے کے اوپر جنہوں نے دیہاڑیاں لگانی ہیں سنا 400 ارب روپے کا پیکج کر دیا ہے. سر مریم کو تو تجربہ ہی کوئی نہیں ہے نا، تحفے تو سارے آپ نے دیے ان کو. اس لیے سر ایسے بھی نظر پاؤ ہے کوئی اچھی جڑی ہے نا ویو نہیں آ رہی. ٹھیک ہے نا، پہلے 100 ارب روپے بلکہ 150 ارب روپے کے قریب سنا ہے محسن نقوی صاحب خرچ کر گئے، اور ان کے بارے میں بھی بڑی داستانیں ہیں، کسی دن کھولیں گی. اور جناب 400 ارب روپیہ جون تک انہوں نے خرچ کرنا ہے جو چیف سیکرٹری صاحب پنجاب میں جناب کے تحفہ ہیں. تو سر اس پہ ذرا تھوڑا سا غور کر لیں. ایسے 400 ارب روپیہ نہیں لگتا جی. ٹھیک ہے نا، میں سیدھی جی گل کرن ڈیا جی، اے مفت کا کام ہے گا، صرف مینجمنٹ کی بات ہے. تو کہیں اپنی بیٹیوں جیسی ہے آپ کی، اس کو سمجھائیں کہ بیٹی ہو پیسے نہیں لائی دے دیتے، اے کام ویسے ہی ہو جاتا ہے. صرف حکمران حکم کرے تو ہو جاتا ہے. حکمران کا مطلب حکمران ہوتا ہے، تو وہ حکم کرے تو ہو جاتا ہے. تو حکمران بن گئی ہے، اب بیٹی حکم کرو. میری تو گل نہیں مان دی جی، تسی انہوں کہہ دو، سفارش کر دو میری کہ دادا اے کہتا جی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.